مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اسی میں ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ کبھی کبھی دیگر قوموں کے طور و طریق کو دیکھتے ہیں تو دل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہم مسلمان۔ جینے کے طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سکھائے ہیں جو دنیا کی دیگر قوموں کو میسر نہیں۔ مرنے کے بعد بھی اس مردے کے ساتھ، اس جنازے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، وہ طریقہ جو اسلام نے سکھایا ہے دیگر کسی قوم کے پاس نہیں۔ جب ان طور و طریق دیگر قوموں کے طور و طریق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کیسے طریقے ہمیں سکھائے۔ تو آج میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، اور وہ 7 چیزیں گویا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ زندگی میرے بھائیوں وہ نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے جی لیا، وقت پر کھا لیا پی لیا، کبھی کسی کے کام نہ آئے، اس کا نام زندگی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے اوپر توکل، اللہ پر بھروسہ ان کا اعلیٰ درجے کا تھا۔ اسی لیے کسی صحابی کے گھر میں اگر کوئی غلہ کوئی دانہ رکھا ہوا ہوتا تو وہ غصے ہو جاتے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آئندہ کل کے لیے تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم نے اناج گھر میں اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اور اسی چیز میں بار بار کسی نہ کسی صحابی سے ان کی بولا چالی ہو جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر مدینہ سے باہر بستی سے الگ، جہاں سے مین سڑک تھی، جہاں سے لوگ قافلے گزرتے تھے، وہاں پر ان کے گھر کا انتظام کر دیا تھا، اور ابو ذر غفاری اکیلے رہتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں، مدینہ میں سب کے بیچ میں رہتے ہوتے تو پتہ ہوتا، کسی کو پتہ نہیں۔ ان کی بیوی پردے میں باہر سڑک پر کھڑی رہی، اور ایک قافلہ جاتا ہوا دکھائی دیا تو ان سے کہا کہ تمہارے بھائی ابو ذر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، آؤ ان کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضور نے ان کے الگ رہنے کا انتظام کیا اور فرمایا، طریقہ سکھایا، سماج سوسائٹی میں رہنا، لوگوں کے بیچ میں رہنا، ایک دوسروں کی ضرورت میں کام آنا، یہ بھی اسلامی طریقہ ہے۔ ہم نے دین کو موقوف کر دیا میرے بھائیوں صرف 5 وقتہ نماز کے اوپر۔ نماز کو ہم نے موقوف کر دیا، ہم نے دین کو موقوف کر دیا صرف ہماری 5 وقتہ نماز پر۔ پھر 5 وقت آگے نماز پڑھ لیا، گویا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے ادا کر دیا۔ اسلام بہت سارے اس کے شعبے جات ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ بھی اسلام ہے، آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کا جو سلوک ہے وہ بھی اسلامی طریقہ ہے۔ اگر صحیح نیت ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ تھیلی بھر کر سامان لے کے گھر بچوں کے لیے جاتے ہیں، اگر اس میں بھی آپ کی نیت درست ہے تو یہ آپ کا اپنی اولاد پر کیا ہوا خرچ اللہ کے وہاں ثواب بن جاتا ہے، اسلام بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ تو دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک موقوف نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا۔ کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد آپ منڈی میں تشریف لے جاتے۔ پہلی مرتبہ جب آپ منڈی میں تشریف لے گئے تو جو بزنس کرنے والے تاجر ہوتے ہیں، یہ تاجر کا لفظ، تاجر کا یہ سینٹنس صحابہ کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دیا، ورنہ تاجر کے لیے کوئی ایسا لفظ بولا جاتا تھا جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
وہ لفظ بول کر کسی بزنس مین کو بلایا جاتا تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تجارت کرنے والوں کو تاجر کا لفظ دیا اور فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت. صحابہ خوش ہو، یا رسول اللہ کتنا پیارا جملہ آپ نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا. اور وہاں طریقہ بتایا، یہاں تک بتایا کہ اگر تمہارے یہاں اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اندر کا اناج گیلا ہے اور اوپر کا اناج سکھا رکھا ہے تم نے کسٹمر کو دکھانے کے لیے، کسٹمر اوپر سے دیکھے گا حالانکہ اندر تمہارا اناج جو ہے وہ گیلا ہے، وزن پہ زیادہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. یہ اسلامی طریقہ نہیں. کہیں پر کسی بات کی ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل کے درمیان اگر قرض کا معاملہ ہے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. قرض کے لین دین کا معاملہ ہے، چاہے کتنے ہی اچھے تعلقات ہو، سگا بھائی ہو، قرآن کہتا ہے لکھو. گجراتی میں کہاوت ہے لکھینو ونچائے. ہر چیز میں میرے بھائی دین، ہر چیز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وہ پرورش کی، صحابہ کی وہ تربیت کی کہ ہر چیز میں انہیں دین سکھائے. آپ کھجور کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ احکام. آپ پھلا کاروبار کرتے ہیں، آپ لکڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ احکام. آپ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کرتے ہیں، اپنے ملک سے سامان دوسرے ملک بھیجتے ہیں، دوسرے ملک سے آپ لاتے ہیں، کتنی ڈیوٹی لگائیں گے، کتنا ٹیکس آپ لگائیں گے، کتنا منافع آپ حاصل کریں گے، ہر چیز کے طور و طریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا. پتہ چلا دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ تک موقوف نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں دین لانے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، مسجد تک مسلمان رہ گئے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. مسجد سے باہر نکل گئے، ہمارے اندر سے اسلام کے طور و طریقے نکل گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ مسجد کے باہر غیر قوم مسجد کے باہر کھڑے رہتے تاکہ نمازی نماز پڑھ کے نکلے تو ان سے اپنے بچوں کے پھونک مروائے تاکہ ہمارے بچے بیمار ہیں تو ٹھیک ہو جائے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں سے پھونک مروانے کے لیے ان کی مسجدوں کے باہر کھڑے کیوں رہتے ہیں، ان کے گھر پھونک مروانے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے ایسا جواب دیا جو ہمارے لیے شرمساری کی بات ہے. اس نے کہا کہ مسلمان خالی مسجد میں، اس لیے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے عبادت کر کے نکلتے ہیں تو پھونک مروا لو، اثر ہوگا، ورنہ یہ مسجد سے نکل جاتے ہیں مسلمان کا. کہاں ہے مسلمان؟ ان کے وہاں تو اسلامی طور و طریق ہے ہی نہیں. ہر دکان پہ لکھا ہوا ہے بیچے لو مال پاچھو لے وہاں اوسے نہیں. یہ اسلامی طریق ہے میرے بھائیوں. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے ہمیں دین سکھایا، اسلام سکھایا. میں نے آپ کے سامنے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی. حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اللہ کے رسول نے ہمیں 7 کاموں کے کرنے کا حکم دیا. اور ان 7 کاموں میں سب سے پہلی جو روایت ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا عیادت المریض. پہلا کام بیمار کی عیادت کرنا. بیمار کی عیادت کرنا کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے آپ کے مہینے نکل جائیں گے. اگر آپ روپیے پیسے سے کسی بیمار کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ اتنے کیپیبل نہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کسی مریض کی، کسی بیمار کی آپ ہیلپ کر سکیں، میرے بھائیوں اس کے پاس جا کر 2 جملے تسلی کے بولنا یہ کئی روپیے اور کئی پیسوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا. کبھی کبھی ہم چلے جاتے ہیں اس نیت سے کہ نہیں جاؤں گا تو برا مان جائے گا اس لیے جا رہا ہوں. میرے بھائی نیت درست کر لے، نیت درست کر لے کہ ایک بیمار کی عیادت اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اور میرے رسول نے اس کا حکم دیا، یہ دین ہے. کسی بیمار کی عیادت کے لیے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ دین ہے، یہ اسلام کا طور و طریق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے.
تو یہ دین ہے میرے بھائی، عیادت المریض۔ اور پھر دعا سکھائی، کسی بیمار کے پاس جاؤ، بیٹھو، اس کا حال چال معلوم کرو، اور دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ جملہ ہے، سنت سمجھ کر آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جملہ بول دیتے ہیں، آپ کا جانا آنا وہاں بیٹھنا یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 7 حقوق ہیں، ان 7 حقوق کو میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور عیادت کے لیے جائے تو وہاں پر بیٹھ کر اسی کی کرسی کے لگا کر اپنی باتیں شروع نہ کر دے، پولیٹکس کی باتیں شروع کر دی، اپنے کاروبار کی باتیں شروع کر دی۔ بعض لوگ تو اللہ رحم فرمائے کہ عیادت کے لیے آتے ہیں یا بیمار کو گھبرانے کے لیے آتے ہیں، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم بھی ہے فلاں آدمی کو ایسا ہوا تھا تو اس کا پیر کاٹنا پڑا، فلاں آدمی کو ایسا ہوا تھا تو اس کو اٹیک آ گیا تھا۔ وہ بیمار بھی کہتا ہے اور بار بار بھی پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو بات کرنے میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں، بیمار کو کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو، تو وہ بیمار بھی میرے جیسا ہوگا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی دروازہ بند کر دے لیکن باہر سے، یعنی تم بھی باہر جا۔ تو عیادت کے لیے آیا ہے، عیادت المریض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ زیادہ وہاں بیٹھ کر اپنی باتیں نہیں کیا کرتے، جاؤ اس کا حال چال پوچھو، اس کو تسلی کے 2 جملے کہو، انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا دینا، اللہ شفا دینے پہ آ جائے تو دنیا کی بہت طاقت روک سکتی ہے میرے بھائی، سب اچھا ہو جائے گا۔ 2-4 تسلی کے جملے بول کے آ جاؤ، آپ کی یہ تسلی اس کے لیے دوائی کا کام کرے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرے۔ دوسری چیز فرمایا وہ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا۔ آپ کا مسلمان بھائی انتقال کر جاتا ہے تو یہ آپ پر حق ہے مسلمان ہونے کا، یہ نہیں کہ اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا تو باتیں کریں گے، یا وہ میرے کسی رشتہ دار کے جنازے میں نہیں آیا تھا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں۔ اتباع الجنائز، اس کے جنازے میں شریک ہونا اس نیت کے ساتھ، میرے اللہ اور میرے نبی محمد رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، اس لیے میں اس کے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں۔ پھر جنازے میں چلنے کے طریقے بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنازے کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے طریقے بتائے۔ اس کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کم از کم 10 قدم آپ کو چلنا ہے، پھر دوسرے کو دینا ہے، اس کے آگے آگے نہیں چلنا ہے۔ ہم نے تو طریقہ ہی بدل دیا، ہم نہیں چلتے، جنازہ چلتا ہے، یہی ہو رہا ہے نا بھائی، ہم تو 2 لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے یہ، لیکن کون کہے بھائی، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب بھڑکودرا رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم تنکھاریا کے بہت بڑے مفتی تھے، بھروچ شہر کے اوپر افتاء اور فتویٰ کو لے کر ان کا بڑا احسان ہے، جتنا ہم ان کو یاد کریں اتنا کم۔ حضرت بیچارے جب تک زندہ رہے بار بار اپنی قوم کو فرمایا کرتے تھے طریقے دور کرو بھائی، ہم جنازے کو چلاتے ہیں، ہم چلتے ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے، جنازے کو کندھے پہ اٹھاؤ، کم از کم 10 قدم چلو، پھر دوسرے کو دو، آپ پیچھے چلو، پورا مجمع جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جن کو جنازہ ہاتھ میں لینا ہے وہ آگے آئیں گے۔ ہمارے علاقے پالنپور میں یہی طریقہ چلتا ہے، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ 2 لائن میں لوگ کھڑے ہو جائے اور جنازے کو چلایا جائے۔ بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا۔ ایک اور روایت میں آپ کو فرماؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہید الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات، جو آدمی کسی جنازے میں شریک ہوا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اللہ اس کو 1 قیرات ثواب عطا فرماتے۔ آگے روایت ہے، ومن شہیدھا حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جو جنازے میں شریک بھی ہوا، نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ اس کے دفن میں شریک رہا، دفن تک اس کے ساتھ شریک رہا، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قیراتان، قیراتان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔
اس لیے کسی کے جنازے میں جائیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے، ضروری کام ہے، آپ نماز پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اتنی زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جس طرح آپ نماز میں شریک ہوئے، اسی طریقے سے تدفین کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے، مٹی ڈالنا چاہیے۔ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مرتبہ چلو بھر کے اپنے مٹی کو ڈالے۔ اس سے اپنے لیے موت کا استحضار آ جاتا ہے کہ آج جیسے میرا یہ بھائی قبر کے حوالے ہوا ہے، کل میری بھی باری آئے گی، کل لوگ مجھے بھی اٹھا کر اس طرح قبرستان لائیں گے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک۔ تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، جب وہ چھینک کھائے اور الحمدللہ کہیں تو تم پر واجب ہے کہ تم یرحمک اللہ کرو۔ اتنی بڑی بات، چھینک کھانے والے تو ضروری ہے کہ وہ الحمدللہ بولے، کیونکہ جب چھینک انسان کو آتی ہے، ڈاکٹری لائن کا کہنا ہے، طبی لائن کا کہنا ہے کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو وہ آدھا سیکنڈ 1 سیکنڈ کے لیے اس کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب چھینک کے لیے طاقت پورے بدن پہ، پوری باڈی پہ جب چھینک کے لیے طاقت ہوتی ہے، اس وقت ہارٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب چھینک کھا لی اس کے بعد ہارٹ چالو ہو گیا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ہارٹ دوبارہ جاری ہو گیا۔ تو یہ چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، لیکن جو سننے والے وہاں پر کھڑے ہیں وہ اس کو دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ یہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک صحابی حضور کی مجلس میں تشریف لائے، چھینک کھائی، اللہ کے رسول نے، انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ کے رسول نے ان کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تو ان کو چھینک آ گئی، ان کے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا، تو حضور نے یرحمک اللہ بھی نہیں فرمایا۔ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے چھینک کھائی تھی تو آپ نے یرحمک اللہ کہا، اور میں نے چھینک کھائی تو آپ نے یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا آپ نے الحمدللہ بھی تو نہیں کہا، تو میں آپ کو دعا کیوں دوں؟ آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے آپ کو اتنا مضبوط جسم عطا فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کبھی چھینک آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ جب اس روایت کو میں اپنے ہی ملک میں کسی بڑی یونیورسٹی میں بیان کر رہا تھا جہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، میں نے ان کے سامنے جب یہ روایت بیان کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے چھینک اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ کبھی کبھی کسی انسان کے بدن پر کسی بیماری کا اٹیک ہونے والا ہوتا ہے، چھینک اس اٹیک کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، کتنی بڑی نعمت انسان کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہیں تو ہم یرحمک اللہ کہہ کر اس کو جواب دیں۔ یہ تیسرا حق مسلمان کے اوپر ہے۔ تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہوئے آگے چلوں۔ اور چوتھا حق وَنَصْرُ الضَّعِيفِ، پانچواں حق وَعَوْنُ الْمَظْلُومِ۔ دو چیزیں بیان فرمائی، کمزور کی مدد کرنا۔ اگر آپ کے معاشرے میں آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی کمزور بھائی ہے تو اس کی مدد کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا۔ جب وہ تکلیف میں ہو تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس کے پاس پاور ہے تو دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق۔ پھر دوسری روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ ہم نے دین صرف 5 وقتہ نماز پہ ہی سمجھ لیا۔ یہ بھی دین ہے میرے بھائی۔ اللہ اگر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کسی مستحق کو 5 روپیہ مدد کرنے کے قابل ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تو نے مجھے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ روایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
جب تک بندہ دوسرے بندے کے ہیلپ اور مدد میں رہتا ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس کی مدد میں ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ پانچواں حق یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ چھٹا حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور مظلوم کی مدد کرے۔ کسی کو ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری بات آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ اندیکھا کر کے چلے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی عذاب میں مبتلا کرے۔ کتنی بڑی روایت ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، گاؤں کے حساب سے، شہر کے حساب سے، ملکوں کے حساب سے۔ فلسطینی مظلوم، فلسطینیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ 56 مسلمانوں کے ممالک ہے، کتنے میرے بھائی؟ 56 56 ممالک۔ جغرافیائی بھگوڑ کے حساب سے آپ اگر پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں گے اور اپنے ہاتھ میں قلم رکھو اور ٹک کرتے جاؤ کہ کون کون سے مسلمان کے ممالک ہیں، 56 ملکوں کے اوپر اگر آپ ٹک کرتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا پوری دنیا کو یہ مسلمانوں کے 56 ممالک گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر اعتبار سے ریسورسز کے حساب سے، کمائی کے جو ریسورسز ہیں، کمانے کے جو ریسورسز ہیں، دنیا میں ترقی کے جو ریسورسز ہیں، ان کے حساب سے 56 ممالک پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک دو کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا اس بات پر جو آ کے UN میں جا کے، اقوام متحدہ کے اندر جا کے، یا عالمی کورٹ کے اندر جا کر یہ آواز اٹھائے کہ بھی مظلوم فلسطینوں کے اوپر ظلم بند کرو۔ کہاں گئی ان کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں پہنچی ہے۔ حضور کی صاف صاف روایت ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اور تم اس قابل ہو کہ اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے اس کو روک سکو، پھر بھی اگر تم نہیں روکتے ہو تو یاد رکھو قریب ہے کہ وہ عذاب علیم میں مبتلا ہو جائے، دردناک عذاب میں مبتلا ہو۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ظالم کے ظلم سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنے خاموش بنے تماشائیوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی بائک کی ٹکر ہو گئی، کسی گاڑی کی ٹکر ہو گئی، مسلمان بھائی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 آدمی اس پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے کی پھٹے میں ہم پیر کیوں ڈالے، یہ کہہ کے آدمی آگے چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی 2-4 جملے کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ، دوسری قوم کو آپ نہیں دیکھتے ہو، اگر آپ سے کسی کو ٹکر ہو جاتی ہے 50 آدمی ان کے آ جاتے ہیں اس وقت۔ یہ تو اسلامی طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ کبھی کسی اور کی ظلم کی مدد کے لیے، اور ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو آپ کے سپورٹ کے لیے کبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، کان کھول کر سن لیجئے اس کو۔ 7 چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس میں 6ٹھی چیز ہے عون المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، اور اس کے بعد جو فرمایا وہ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ یہ مسلمان کا حق۔ سلام کے لیے سینٹنس عربی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال نہیں کیا کہ سلام کرو، سلام کرو اس کو عربی میں بولنا ہو تو دوسرا سینٹنس ہے سلام پھیلاؤ، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ پتہ چلا کہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی سلام کرو سلام کرو، آپ کو باڈی لینگویج سے بیان کرنا پڑے گا۔ میں 50 لوگوں کو سلام کروں گا تو لوگوں کو پیغام جائے گا کہ بھائی سلام کو پھیلانا، اسی لیے سلام کو پھیلانے والی چیزیں بناؤ۔ اس لیے کہ سلام میں ہے کیا؟ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس 5 سیکنڈ کے اندر ایک دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا کرنی۔ میننگ پہ جاؤ، مطلب پہ غور و فکر کرو۔ یہ اسلامی طریقے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر خون کو برداشت کر کے ہم کو سکھائے ہیں، اور اسی کو ہمیں اپنی قوم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنا۔ یہ سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے اندر سے مٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، کوئی بھی آدمی اگر کوئی سنت چھوٹ گئی ہو اس کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، اپنی اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، محلوں میں ایک دوسروں کو سلام کا عادی بناؤ، بچوں کو سلام کا عادی بناؤ۔ سلام ہم سب کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو اس کی قسم کو پورا کرنے میں مددروپ بنو۔ یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے۔
اگر اس نے غلط قسم کھائی ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کرنی، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے اور اس قسم کو پورا وہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے سپورٹ سے وہ قسم پوری ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے کھائی ہوئی قسم کو پورا کرنے میں اس کو سپورٹ کرے، اس کو مدد کرے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 7 حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا